على الفلاح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیاوی زندگی میں ہمیں کئی پریشانیاں، کئی مصیبتوں، کئی آزمائشوں سے گزارتا ہے، اس لیے کہ ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم یہاں پر اپنا کردار پورا نبھا کر اللہ کے پاس واپس جا سکیں۔ اب جب ہم یہاں اپنا کردار نبھانے آئے ہیں تو ہم بے بس اور لاچار ہیں۔ کئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم آگے کیا کریں۔ کئی ایسے لوگ ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے عذاب بن کر نازل ہوئے ہیں ہمارے اوپر، لیکن اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو اس لیے مسلط کرتا ہوں کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، اللہ سے پناہ مانگتے رہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو، اور میں تمہارے سارے گناہ معاف کرتا رہوں، میں تمہاری لیے سب آسانیاں پیدا کرتا رہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پھر گئے تو انہوں نے بتایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو عرش کے سائے تلے ہوں گے، عرش کے سائے تلے ہونے کی وجہ سے ان پہ نور ہی نور ہوگا، اور لوگ پوچھیں گے کہ کیا یہ انبیاء ہیں؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ نہیں۔ وہ پوچھیں گے کیا یہ صدیقین ہیں؟ جواب دیا جائے گا نہیں۔ وہ پوچھیں گے کیا یہ شہداء ہیں؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا نہیں۔ وہ پوچھیں گے کیا یہ صالحین ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا نہیں۔ تو وہ کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا کون سا ایسا عمل تھا جس کی وجہ سے انہیں عرش کے سائے تلے رکھا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ تم انہیں بتاؤ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا میں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی، بہت مشکل میں رہتے تھے، بہت اذیت میں رہتے تھے، بہت تکلیف میں رہتے تھے، ان کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی تھی۔ آج ان کی دعاؤں کا ثمر ملنے کا وقت ہے، اس لیے انہیں عرش کے سائے تلے رکھا گیا ہے، نور ہی نور میں رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر آزمائش میں ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ہماری آزمائشوں کو اتنا نہ بڑھائے جتنی کہ ہماری استطاعت ہے، ہماری استطاعت سے بڑھ کر کچھ نہ ہو۔ یا اللہ تو ہمیں ہماری استطاعت سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہ دینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔